صلی اللہ علی نبی الامی صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبان علم و دانش، علماء اکرام، مشائخ اعظام، ہم تاریخ کے انتہائی اہم دوراہے پہ کھڑے ہیں، دونوں اعتبار سے، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی، اور بلکہ تینوں اعتبار سے، اہل سنت ہونے کے اعتبار سے بھی۔ پاکستان اور اہل سنت کے حالات سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس طرح زوال ملک کے اندر ہے، اسی طرح زوال اہل سنت کے اندر ہے، لیکن اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی۔ قوموں کے عروج و زوال ایک لمبی بحث ہے، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، بہت سارے اسباب میں سے جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، سب سے بڑا سبب کہ ہم جن رسول محتشم کے امتی ہیں، ان کا وصف جو تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی، وہ صادق اور امین ہونا تھا، اور کوئی ان کے حلقہ اثر کے باہر کا کوئی عربی بھی آپ کی امانت و دیانت پہ انگلی نہیں ہٹا سکتا تھا، بلکہ گارنٹی کرتا تھا کہ آپ نے اگر فرما دیا ہے تو وہی صحیح ہے۔ تو لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول محتشم کی امت جو ہے وہ بددیانت بھی ہو گئی اور جھوٹی بھی ہو گئی۔ تو اگر ہم اس ایک بات کو ہی لے لیں اور سچ پہ آ جائیں اور امانت پہ آ جائیں اور دیانت پہ آ جائیں، تو اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ ہی۔ حقائق اپنی جگہ حقائق ہی رہتے ہیں، میری ناپسندیدگی سے حقائق بدل نہیں جاتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تمام امت نہیں تو کم از کم تمام پاکستانی قوم کی اتحاد کے نتیجے میں مسئلہ حل ہوا، لیکن 7 ستمبر کل گزرا، آپ سارے اخبارات دیکھیں، انہوں نے ایڈیشن شائع کیے تو ہر مسلک کے لوگوں نے آرٹیکل لکھے، ہر مسلک کا بندہ آرٹیکل، جو حالانکہ قومی اسمبلی کی کارروائی موجود ہے، مصدقہ کارروائی موجود ہے، لیکن ہم ڈٹائی کے ساتھ حقائق کو جو ہے وہ مسخ کرتے ہیں۔ میں کالم لکھوں گا تو میں کہتا ہوں کہ سارا کارنامہ علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا کالم نگار لکھے گا تو وہ کہے گا سارا کارنامہ مفتی محمود کا ہے۔ مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کردار سازی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سب علماء مشائخ، اور بلکہ علماء مشائخ سے ہٹ کے بھی ممبران اسمبلی جو تھے، جن کا دینی علم شاید نہ ہونے کے برابر بھی کچھ کا ہوگا، لیکن ووٹ تو ان کا بھی قائد اہل سنت کے ووٹ کے برابر ہی تھا، تو ہم سب کو کریڈٹ دینے کی بجائے اپنے اپنے رہنما کو کریڈٹ دیتے ہیں، تو یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔
تحریک ختم نبوت تو چل رہی تھی اور اس میں شدت آئی 53 میں، اور 53 میں سارے مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ مولانا ابوالحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ متحدہ مجلس ختم نبوت، مجلس عمل ختم نبوت کے صدر بنے، اور میرے نام ذہن سے نکل گیا، ناظم اعلیٰ دیوبندی مکتبہ فکر سے اس وقت بنے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں موومنٹ چلی، مسجد وزیر خان گڑھ تھا تحریک کا، اور اس کے نتیجے میں مسئلہ اس وقت تو حل نہ ہوا، لیکن قربانیاں بے شمار ہوئیں۔ 10,000 سے زیادہ لوگ لاہور میں شہید ہوئے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالحسنات صاحب کے صاحبزادے مولانا خلیل احمد قادری، اور ایک مولوی نذیر احمد نامی آدمی تھے، اور مولانا مودودی، یہ 4 افراد کو فوجی عدالت سے سزائے موت ہوئی۔ مارشل لا ہٹا، فوجی عدالت ختم ہوئی، عام عدالت میں کیس آیا، تو پھر وہ سزائیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد وقتی طور پہ تحریک دب گئی، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب کسی تحریک میں خون شامل ہو جاتا ہے تو وہ تحریک کبھی رکتی نہیں ہے، وہ اپنی منزل کو پا ہی لیتی ہے۔ تو ہم سے سہو بھی ہوئے، 73 کا آئین بنا، بہترین موقع تھا کہ اس وقت ہمارے اس اسمبلی میں جو علماء کرام ممبر کے طور پہ موجود تھے، اس وقت وہ مسئلہ اٹھاتے تو وہ مسئلہ اس وقت بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ سہو ہوا اور کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اور پھر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کی قربانی ہی کام آئی، اور اس قربانی کے صلے میں پھر تحریک چلی، اور اس تحریک میں مولانا یوسف بنوری صاحب کو صدر بنایا گیا، اور علامہ محمود احمد رضوی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی سینئر نائب صدر بنے۔ تو وہ تحریک جو ہے اس نے اپنی منزل کو پا لیا، اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا، اس لیے کہ میں ایک بات میں بات کروں گا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا، کیونکہ کوئی نان ممبر اسمبلی کے اندر آ نہیں سکتا تھا، رائٹ آف آڈینس نہیں لے سکتا تھا، تو خصوصی کمیٹی بنا کر قادیانیوں کے دونوں گروہوں کو، ان کے سربراہان کو موقع دیا گیا، انہوں نے اپنا موقف اسمبلی کے سامنے پیش کیا، اور اس موقف کی بنیاد پہ علماء کرام کی معاونت سے اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے ان پہ جرح کی، اور اس جرح کے نتیجے میں 2 کام ہوئے۔ ایک تو قادیانی ایکسپوز ہو گئے، وہ اپنے موقف کو ممبران اسمبلی کے سامنے ثابت نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کام ہوا کہ عام ممبر اسمبلی جس کا دینی علوم کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں تھا، ان کی بھی ساتھ ساتھ ذہن سازی ہوئی۔ مطلب ایک ہی بات بہت مؤثر تھی، جب یحییٰ بختیار نے وہ ریفرنس ان کے سامنے پیش کیے کہ آپ کے رہنما نے یہ کہا ہے کہ جو ان کو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے،
تو ممبروں کو پھر احساس ہوا کہ یہ تو ہمیں بھی کنجری کی اولاد کہہ رہا ہے، تو ایک ذہن سازی اس طرح بھی ہوئی۔ اور پھر جب ووٹنگ کی باری آئی تو کوئی ایک آواز بھی ایسی نہیں تھی، بہت سارے لوگ سیکولر جن کے بیٹھے ہوں گے، لیکن کوئی ایک آواز بھی ایسی نہیں تھی جس نے اختلاف رائے کیا ہو، اور متفقہ طور پہ جو ہے وہ قرارداد 7 ستمبر 1974 کو جو مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کی تھی 22 ممبروں کی معاونت کے ساتھ، اور جس میں بعد میں 8 ممبر اور شامل ہو گئے، 30 ممبروں کی وہ قرارداد تھی، جسے پیش کرنے کی سعادت علامہ شاہ نورانی صاحب کو حاصل ہوئی۔ وہ قرارداد 7 ستمبر 1974 کو پاس ہوئی، اور پھر 17 ستمبر کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے مل کے جو ہے وہ دوسری آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کی۔ دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 260 وہ پہلے سے موجود تھا، قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور وکلا حضرات بھی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر قانون کی کتاب میں سیکشن 2 جو ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہوتا ہے، اسی طرح آئین کے اندر آرٹیکل 260 ڈیفینیشنز کا جو ٹرمینالوجی ہے، جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ان کی تعریفات لکھی جاتی ہیں تاکہ ایمبیگوٹی نہ رہے۔ تو پھر یہ بھی چونکہ ڈیفینیشنز کا ہی مسئلہ تھا، تو 260 کا سب آرٹیکل 3 اور اس کے پھر 2 جز اے اور بی، اے میں مسلم کی تعریف اور بی میں غیر مسلم کی تعریف دی گئی، اور اس طرح یہ آئین ترمیم جو ہے 17 ستمبر 1974 کو آئین کا حصہ بنی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اہل علم کو، علماء کو، ممبران اسمبلی کو احساس ہوا کہ یہ ترمیم تو ہو گئی، لیکن قادیانیوں کو الگ شناخت دی جانی چاہیے تاکہ مسلمانوں سے وہ الگ نظر آئیں۔ اس کے لیے 1975 میں پھر ایک ترمیم کی گئی آئین کے اندر، جس کو ہم چوتھی آئینی ترمیم کہتے ہیں۔ 1975 میں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 ان دونوں میں ترمیم کی گئی۔ 51 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تشکیل کے بارے میں ہے، تو اس کی اس وقت تعداد جو تھی وہ 200 ممبران کی تھی، اس میں 10 ممبر جو تھے وہ اقلیتوں کے تھے، جو آئین کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا جب 73 میں آئین بنا۔ تو ترمیم کے ذریعے یہ کیا گیا کہ یہ 10 اقلیتیں جو ہیں، یہ کون کون سی اقلیتوں کا کون سا کوٹا ہے۔ تو ان 10 کو اس طرح تقسیم کیا گیا قومی اسمبلی میں کہ 4 کرسچینز کی ہوں گی سیٹیں، 4 ہندوؤں کی اور شیڈیول کاسٹ والوں کی ہوں گی، 1 پارسیوں کی ہوگی، اس میں بدھ بھی شامل، اور 1 قادیانیوں کی ہوگی، چاہے وہ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو۔ اور ایک اور وضاحت کر دوں کہ اس ترمیم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی گروپ جو 74 میں ہوئی، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کا اس وقت یہی تھا کہ قادیانی اور لاہوری لکھا جائے۔ وزیر قانون کا عبدالحفیظ پیرزادہ کا یہ موقف تھا کہ بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو شناخت اپنی احمدی کے طور پہ کرواتے ہیں، تو ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم احمدی ہیں، تو وہ ان کا نام احمدی بھی ساتھ لکھا جائے۔ تو علماء اکرام نے اس کا جواب دیا کہ احمد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، تو یہ ہمارا نام ہے، ہم اپنا نام ان کو کیسے دیں؟ پھر اس لیے یہ الفاظ آئے
کہ وہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ ہم نہیں اس کو مانتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. تو اس طرح آئین کے اندر اور پھر دیگر قوانین کے اندر لکھا گیا. تو لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک جو ہے بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں بنا، اور برِ صغیر کے ان علاقوں کے مسلمان بھی جو اکثریتی علاقے مسلمانوں کے نہیں تھے، وہاں بھی ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. لیڈروں کے ذہن میں کچھ بھی ہو کہ پاکستانی ریاست کیا ہوگی، لیکن عوام کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگی اور اس کی بنیاد کلمہ شریف ہوگا. تو لیکن اسی وقت سے سیکولر لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہو گئی، اور یہ بھی ایک المیہ تھا کہ قائد اعظم کو، جیسے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو وہ کھوٹے سکے کون سے تھے؟ کیونکہ اس وقت تعداد کی ضرورت تھی کہ مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت ہے مسلمانوں کی، تو اس لیے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو شامل کرو اس کو نہ کرو. تو اس لیے جو بھی آیا اس کو شامل کر لیا گیا، اور زیادہ تر یونینسٹ اور جو دوسرے صوبوں میں بھی تھے، پنجاب میں یونینسٹ تھے، جب 46 کے الیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو انہوں نے جمپ لگایا اور مسلم لیگ میں آ گئے. ایک مثال دیتا ہوں کہ خان عبد القیوم خان کے پی کے وزیر اعلیٰ اس وقت صوبہ سرحد پر رہے، تو 46 کے الیکشن سے پہلے وہ قائد اعظم کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، گولڈ اینڈ گن، اور وہ 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ میں آ گئے اور پاکستان کے بننے کے بعد وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ان کی نظریاتی اساس اور بنیاد کیا ہوگی؟ صرف اور صرف سیاسی مفادات، اس کے علاوہ کوئی کنوکشن نظریاتی نہیں تھی. اس طرح مسلم لیگ ایک بے مہار جو ہے وہ گروہ بن گیا وقتی طور پہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لابی جو سیکولرزم کی حامی تھی، وہ اس وقت بھی ایکٹیو تھی، آج بھی ایکٹیو ہے، اور پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے. کوئی ملک اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات، ایک بات جو ہے وہ ایک لفظ سننا نہیں گوارا کرتا. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، لیکن واحد مسلمان ملک پاکستان ہے، جہاں پہ جو مرضی کوئی جو ہے وہ بکواس کرتا رہے، ملک کی آئیڈیالوجی کے خلاف کرتا رہے، ملک کی جو ہے ہماری دین کی جو لیومینریز ہیں ان کے خلاف بات کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ایک جو سیوک سوسائٹی کے نمائندے اور این جی اوز کے نمائندے 10 خواتین پلے کارڈ اٹھا کے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑی ہو جائے تو پورا میڈیا جو ہے ایک حشر بپا کر دیتا ہے. آپ ہزاروں کا مجمع کر لیں تو دو لفظوں کی خبر لگانے کے لیے میڈیا تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میڈیا ہاؤسز بکے ہوئے ہیں. صحافی کوئی چاہے بھی تو وہ نہیں یہ کام کر سکتا، کیونکہ اس نے جس میڈیا ہاؤس کے مالک سے تنخواہ لینی ہے اس کی پالیسی اور اس کی مرضی کے خلاف وہ نہیں چل سکتا. اور آج کے دور میں سارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں پھر دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ ہوئی. جب یہ 2 ترامیم ہوگی پھر بھی قادیانی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو 84 میں ضیاء الحق کے دور میں پھر اینٹی قادیانی آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کیا گیا. اس کے ذریعے 298 بی اور 298 سی
یہ تعزیرات پاکستان کا حصہ بنائی گئیں، جس کا لب لباب یہ تھا کہ شاعر اسلامی جو ہیں وہ قادیانی استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے والی اذان نہیں دے سکتے، اس طرح اور بھی چیزیں۔ تو یہ ترمیم ہو گئی تو اس پہ بھی حملے ہوئے کہ یہ تو ایک ڈکٹیٹر نے ترمیم کی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال وہ اس کو نہ ختم کرا سکے، اور جیسے میرے قائد محترم حاجی حنیف طیب صاحب نے 295C کے بارے میں کہا کہ وہ ان کے دور میں بنی اور اس میں سارے گروپ کی کاوشیں تھیں، اور اس میں آج بھی وہاں فیصلہ جیسے فرمایا حاجی صاحب نے ویسے ہی ہوا کہ شرارت سے ڈیتھ سینٹنس اور لائف امپریزنمنٹ لکھ دیا گیا۔ پھر اس کو ہمارے لاہور کے ایک وکیل ہیں اسماعیل قریشی فوت ہو گئے، انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں علماء اکرام نے اس پہ بحث کی کہ یہ سزا بطور حد ہے، سزائے موت، اور حد کی جو سزا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، عدالت کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے۔ اگر تعزیر ہو تو پھر یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ عمر قید دے دے، 10 سال دے دے، 5 سال دے دے۔ عدالت نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے علماء کے دلائل سے اتفاق کیا، اس میں طاہر القادری کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ تھی، اتفاق کیا اور یہ قرار دے دیا کہ صرف سزائے موت جو ہے 295C کی بطور حد یہ نافذ ہوگی، اور دوسرے جو لائف امپریزنمنٹ کے الفاظ جو ہیں وہ ایک تاریخ ڈیٹ دے دی کہ فلاں ڈیٹ تک اس کو گورنمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرے تعزیرات پاکستان سے، اور اگر نہیں کرے گی تو اس ڈیٹ کے بعد ہماری ججمنٹ اس کی جگہ لے لے گی۔ تو وہ کتنی حکومتیں بدل گئیں، کتنے ادوار گزر گئے، آج تک PPC کی کتاب میں 295C کی سزا جو ہے آج بھی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ڈیتھ سینٹنس اور لائف امپریزنمنٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے بدنیتی کیا ہے کہ جب یہ ہماری حکومتوں کے نمائندے باہر بھیک مانگنے جاتے ہیں تو وہ حکومتیں کہتی ہیں کہ بھی آپ پہلے امتیازی سلوک اقلیتوں کے ساتھ ختم کرو، 295C ختم کرو۔ یہ وہاں پہ کنونشنز پہ سگنیچر بھی کر کے آ جاتے کہ ہم ختم کر دیں گے، تو پھر جب نہیں کر پاتے جہاں آتے ہیں تو لوگوں کا موڈ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں کریں گے تو ہمت نہیں پڑتی، تو پھر انہوں نے ایک تو جب جاتے ہیں تو کتاب ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے آلٹرنیٹو سزا رکھ دی ہے، یہ دیکھیں یہ قانون کتاب میں لکھا ہوا ہے لائف امپریزنمنٹ، اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دوسرا باہر کے پریشرز اور اپنی اندر کی خباثت، اس کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیا حکومتوں نے، اس میں جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں ان کی حکومتیں رہیں، اس میں مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، PTI بھی ہے، ساری حکومتیں اس میں شامل ہیں، کہ انہوں نے یہ وتیرہ اپنا لیا کہ ہم براہ راست ان قوانین کو ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ایسے پروسیجرل لا بنا دیں، ایسی انٹرپریٹیشن عدلیہ کے ذریعے کرا دیں کہ یہ قوانین اور یہ آئینی ترامیم یہ غیر مؤثر ہو کے رہ جائیں، اس عملاً یہ ختم ہو جائیں۔ اور اب اس وقت اگر مبارک ثانی والا کیس برقرار رہتا، اس کی سزا جو فیصلہ ہے 6/2/24 والا، تو اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف کوئی FIR 298B اور C کی درج نہیں ہو سکتی تھی۔ اول تو کوئی SHO درج ہی نہ کرتا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ، ان کو اپنے اداروں اور ان کو اپنے گھر میں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کھلی آزادی ہے۔ یہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 20 جو ہے
وہ بنیادی حق دیتا ہے ہر شہری کو۔ تو یہ اب ہمارے ساتھ یہی تماشا ہو رہا ہے کہ ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے، اور اب جب وہ اس پہ یہ بھی ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی، اس پہ رد عمل آیا تو اس کا پریس ریلیز سپریم کورٹ نے جاری کیا، اور اس پریس ریلیز میں شد و مد کے ساتھ انہوں نے جو عوامی جذبات تھے اس کو نگیٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ شر پسند لوگ پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کبھی عدالتیں پریس ریلیز جاری نہیں کرتی۔ قانون کا اصول یہی ہے کہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ جو انہوں نے لکھ دیا لکھ دیا، وہ اس کی آپ جو بھی اس کا معنی اخذ کریں، جو بھی آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس جج سے پوچھو کہ یار آپ نے یہ کیا لکھا، کہ وہ اس کی وضاحت کرے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے بھی سیاسی کیسز بھی آپ کے سامنے اتنے آتے ہیں، اس میں تنقید بھی ہوتی ہے۔ ان کورٹوں کو بے نظیر کے دور میں کینگرو کورٹ بھی کہا گیا، کیا کچھ کہا گیا، لیکن کبھی کسی جج نے وضاحت نہیں کی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مبارک ثانی قادیانی کے کیس میں پریس ریلیز جاری ہوا۔ جب اس طرح بڑا احتجاج میں شدت آئی تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ نظر ثانی کر دیں، جو لوگ بھی چاہیں ہم اس کو سن لیں گے، غلطی ہوئی تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ بہت سے لوگوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دے دیں، کچھ لوگوں نے فریق بننے کی درخواستیں دے دیں، جس میں ہم نے نظام الصف پارٹی کی طرف سے بھی دی، اور کچھ 10 اداروں کو سپریم کورٹ نے خود جو ہے وہ ان کے نام لکھے آرڈر میں کہ وہ اپنی اوپینین ہمیں دیں۔ اس میں 3-4 ادارے اہل سنت کے تھے، کچھ دیوبند اسکول کے تھے، ایک شیعوں کا تھا اور ایک گامدی کا تھا۔ اب گامدی نہ کوئی مسلک ہے اور نہ ہی اس کو کوئی مسلک جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ سارے مسالک کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ اس کے باوجود اس کا نام شامل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو کے بارے میں اس کا موقف یہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم غلط ہے، بلکہ اس کا موقف اس سے بڑھ کے ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دستور میں علماء سے بلیک میل ہو کر لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ وہ اس طرح کے اس کے نظریات ہیں، تو وہ اس کے دلائل کی روشنی میں قادیانیوں کو فائدہ پہنچنا تھا، تو اس لیے اس کا نام لکھ دیا۔ تو میں نے تو اپنی پٹیشن میں لکھا کہ اگر تو کسی نے آپ کو نام دیا ہے پھر تو گنجائش ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اور اگر آپ نے یا بینچ میں سے کسی بھی فاضل ممبر نے ان کا نام ریکمینڈ کیا ہے تو پھر اس سارے ججوں کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کیس کو نہیں سننا چاہیے۔ بہرحال وہ لمبا قصہ، پھر وہ نظر ثانی کی بحثیں، وکلا سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سننی، علماء کی بات سننی ہے۔ علماء کی اس لیے سننی ہے جو ان کے ذہن میں تھا کہ علماء اکرام قانون کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے، وہ موٹی موٹی باتوں پہ، خاص طور پہ 2 چیزیں جو لا اکراہ فی الدین والی آیت کوٹ کی گئی ججمنٹ میں، اور قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے جو کہ اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، وہ کوٹ کی گئی، تو اس پر محدود رہیں گے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا اور ہمیں اس کو برقرار رکھنے کا پھر موقع مل جائے گا۔ اس لیے وکلا کو انہوں نے قریب نہیں آنے دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی تھی بینچ کی۔ بہرحال وہ نظر ثانی کا فیصلہ آ گیا تو اس میں اور زیادہ پرابلم کریٹ ہو گئی۔ تو اس میں پہلے جو 6-2 کا فیصلہ تھا اس میں گول مول بات تھی بنیادی حقوق کے حوالے سے، تو
تو اس میں انہوں نے آرٹیکل 20 بنیادی حقوق کا اور آرٹیکل 22 اس کا ذکر کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ اپنے اداروں کے اندر، اپنی پلیس آف ورشپ کے اندر اور اپنے گھر میں جس طرح چاہے وہ اس کو پریکٹس کرے اور جس طرح چاہے اس کی تبلیغ کرے۔ تو اس طرح ان کو اجازت دے دی گئی، لیکن یہاں بھی بدنیتی یہ تھی کہ جب آرٹیکل 20 ریپروڈیوس کیا گیا ججمنٹ کے اندر تو اس کے پہلے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں: سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی۔ تو لا تو موجود ہے پہلے سے 298 اور 298 کا، تو اس کی موجودگی میں کوئی جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ یہ حق جو ہے وہ کلیم ہی نہیں کر سکتا، لیکن وہ 3 الفاظ نہیں لکھے، باقی آرٹیکل ریپروڈیوس کر دیا۔ اور پھر بھی اس طرح ہمارا ختم نہ ہوا تو پھر ایک اور تماشا کیا گیا، ایک اپلیکیشن گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے اعتراض نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، ادروائز قانونی نہ کوئی پریسیڈنٹ ہے نہ کوئی اس کا جواز ہے۔ 3 قوانین کا حوالہ دیا گیا اس اپلیکیشن میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بینچ کے کہنے پہ دائر کی گئی راتوں رات، وہ ویل ورڈڈ بھی نہیں ہے۔ جس وکیل نے ڈرافٹ کی وہ اپنا نام کے سپیلنگ بھی صحیح نہیں لکھ سکا، اور اس نے یہ بھی ساتھ نہیں لکھا کہ وہ ایڈوکیٹ ہے یا EOR ہے، تو جلد بازی میں یہ بھی اس میں ٹیکنیکلی غلطیاں ہوئیں۔ لیکن اگر یہی درخواست عام کسی کیس میں پیش کی جاتی تو وہ اٹھا کے رجسٹرار آفس اس کو باہر پھینک دیتا، اور اگر وکیل کہتا ہے کہ اس کو آبجیکشن کیس کے طور پہ بینچ کے سامنے پیش کرو تو بینچ جو ہے کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ کرتا وکیل کو اور اس کو خارج کرتا۔ لیکن بہرحال یہ ان کی مجبوری تھی، ساری چیزوں کو اوور لک کیا گیا اور اس کو انٹرٹین کر لیا گیا۔ اور اب پھر جب تیسری ججمنٹ آئی علماء کی مشاورت سے تو وہ بھی پروسیس سارا جو ہے وہ کورٹ کے ڈیکورم کے مطابق نہیں تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے۔ اب طے ہوئی بات کہ پیرا 7 اور پیرا 42 اور پیرا 49C یہ 3 قابل اعتراض ہیں۔ میرے اعتبار سے تو اور چیزیں بھی قابل اعتراض ہیں، یہی کہ وہ قادیانیوں کے بجائے لکھتے ہیں احمدی۔ جب احمدی کہاں پہ اس کو کہا گیا ہے؟ وہ جہاں احمدی لکھا بھی گیا ہے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اس طرح لکھا گیا ہے، تو یہ قادیانی / احمدی لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہمارا اعتراض تھا تفسیر صغیر کے اوپر، اور وہ لکھتے ہیں کتاب تو ہزاریں ہو سکتی ہیں، ناول بھی ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بالخصوص اعتراض تو تفسیر صغیر کے اوپر ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر اپنے مطلب کی کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو وہ تفسیر صغیر ججمنٹ میں لکھنے کی بجائے اس کو کتاب لکھا گیا، بس اس طرح کی چیزیں۔ تو اب جو آخری ججمنٹ ہے اس میں بجائے یہ پیراگراف لکھے جاتے کہ یہ پیراگراف حذف کیے جاتے ہیں، پھر گنجائش رکھ لی ڈنڈی مارنے کے لیے کہ اگر 7 ستمبر گزر جائے امن و امان سے، لوگ ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر ہم ڈیٹیل ججمنٹ میں پھر ایک ڈنڈی مار دیں گے۔ اس میں لکھا ہے معترضہ پیراگراف حذف کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نمبر نہیں لکھے کہ کون کون سے پیراگراف۔ تو یہ اب ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے کہ وہ کب آتی ہے اور کب یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے، تب بھی ہم اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے۔ تو یہ تو ایک کیس کے حوالے سے ایک کرنٹ ایشو بن گیا، لیکن آپ
یہ سمجھیں کہ قادیانی جو ہے یہ ملک کے اندر جو سیکولر قوتیں ہیں وہ، اور جو ملک کے باہر طاغوتی طاقتیں یا سامراجی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ، قادیانی ان کا فرنٹ مین ہے، اصل مقاصد ان کے ہیں، اور ان کے مقاصد کو جو ہے یہ فیس پہ ہمارے اس کو رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ آئے، ہم کہیں یہ تو آپ کا فرقہ ہے، یہ کہتا ہے۔ اور قادیانی خبیث جو تھا اس کی دو ہی اسائنمنٹ تھی کہ ایک جہاد کو ختم کرنا ہے اور دوسرے اطاعت برطانیہ کے ساتھ لوگوں کا رشتہ مضبوط کرنا ہے، جو اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے دلائل پہ، جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تو کوئی نبی اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالف ہیں، جو ملک کی اساس کے مخالف ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہیں، جو ناموس رسالت کے مخالف ہیں، وہ رات دن اس پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کس چور دروازے سے ہم نے نقب زنی کرنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، سال میں دینی جماعتیں ہوں یا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ہم ایک سال میں ایک جلسہ کر کے تو ہم سمجھتے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ایک مستقل، ہر پارٹی کو نہیں تو مل کے کم از کم بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان 3 بڑے شہروں میں مل کے ایسے سیکٹریٹ بننے چاہیے جن میں آپ کے پیڈ ملازم ہوں اور وہ رات دن اس ایشو کو واچ کریں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش ہوتا ہے تو اس کو بل کو پاس ہونے سے پہلے اپنے آفس میں اس کی کاپی منگوائیں، علماء کے سامنے رکھیں، وکلا کے پینل کے سامنے رکھیں اور بر وقت اس پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قانون پاس ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر وہ معاملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے کراچی والے خاص طور پہ کہ اس پہ، اور تحفظ ختم نبوت فورم والے، کہ اس کا دائرہ کار کو آپ بڑھائیں، اس کو بے شک عالمی تحفظ ختم نبوت فورم بنائیں اور اس کا ایک سیکریٹریٹ بنائیں۔ آج کمپیوٹر ایج کا دور ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ آئی ٹی کے ماہرین بٹھائیں تاکہ یہ ملک کے باہر کوئی حرکت ہو یا ملک کے اندر کوئی حرکت ہو تو فوری طور پہ ہمارے نوٹس میں آئے اور پھر اس پہ بر وقت ہم اس پہ احتجاج کریں، اس کا سد باب کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات مغیث صاحب نے بھی کی کہ گالیاں دینے سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو نئی پود جو ہے وہ دلیل مانگتی ہے اور وہ عقلی دلیل مانگتی ہے۔ وہ جس طرح ہماری نسل کے لوگ ایک قصہ، ایک حقائق، ایک واقعہ سن کے بلیو کر لیتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ تو اس لیے بس ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، بلکہ ان کا جو موجودہ سربراہ ہے اس کا بھی میں نے دیکھا ایک کلپ، سوال کروایا گیا اس نے کہ جی آئینی ترمیم کا ہمارے اوپر کیا افیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا جو کوئی افیکٹ نہیں ہے، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ تم بہت برے ہو تو ٹھیک ہے، کہتا رہے، لیکن یہ دنیا کا کون سا قانون ہے، دنیا کا کون سا اخلاق ہے، دنیا کا کون سا ضابطہ ہے کہ آپ اس آدمی کو بھی فورس کریں کہ تم بھی اپنے آپ کو برا کہو، تم بھی اپنے آپ کو چور کہو۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں مسلمان نہ مانے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم بھی کہو کہ ہم کافر ہیں، ہم کیوں کہیں کہ ہم کافر ہیں؟ تو یہ ایک نوجوان نسل میں بات پھیلائی جا رہی ہے اور اس کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ جواب اس کا سمپل ہے، بہت سادہ ہے کہ اگر اس کی
بات کو لیا جائے تو وہ اپنی حد تک درست معلوم ہوتی ہے بظاہر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر تو کسی راہ چلتے بندے کو میں نے اس طرح کہہ دیا تو پھر بالکل اس کا موقف ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک فورم آپ کو بلاتا ہے، آپ کا موقف سنتا ہے، 26 دن تک کارروائی ہوتی ہے، 90 نشستیں ہوتی ہیں، 92 گھنٹے جرا ہوتی ہے، اور پھر جو فریق ہو مقدمے کا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا۔ وہ جو فریق نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو میں فریق ہی نہیں ہوں، میں کیوں مانوں۔ ہم کسی کے خلاف ڈگری لے لیتے ہیں اور دھوکے سے ایک عام آدمی کے خلاف ڈگری لے کے بی کے خلاف اس کو ایکسیکیوٹ کراتے ہیں، اس کا مکان خالی کرانے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس میں فریق ہی نہیں ہوں، تو مجھ کے اوپر اس ڈگری کا کیسے اطلاق ہوگا؟ بھئی آپ تو اس اسمبلی کی کارروائی میں فریق تھے، آپ کو پورا موقع صفائی کا دیا گیا جو دنیا کا معروف ایک طریقہ کار ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کسی فورم پہ، نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل فورم پہ چیلنج نہیں کیا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ اور آخری بات، وقت مختصر ہے ورنہ باتیں تو بہت ہیں، کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر شہری کو، ہر اقلیت کو پورے حقوق جو بنیادی حقوق آئین ہمارے نے دیے ان کو حاصل ہیں، لیکن کنڈیشن ایک ہے، اور وہ کنڈیشن میں نہیں لگا رہا، وہ کنڈیشن آئین لگا رہا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از اے بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ اگر کوئی شہری ریاست کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اس ریاست کے قانون کو نہیں مانتا، اس ریاست کے آئین کو نہیں مانتا، تو وہ شہری جو ہے وہ بنیادی حقوق کلیم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک عام سا چھوٹا موٹا ایک چور جو ہے جس نے 1000 2000 5000 کی چیز چرا لی، بھاگ گیا، عدالت نے اسے مفرور قرار دے دیا، تو وہ آتا ہے، وکیل کہتا ہے یار آؤ میں آپ کی بیل کروا دوں گا، وہ ڈرتا ہے کہ نہیں یار میری بیل ویسے کراؤ، میں نے نہیں جانا، تو وکیل صاحب لے کے جاتے ہیں، تو کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، پہلے وہ آ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرے، پھر قانون سے مدد مانگے۔ اگر وہ قانون کو تسلیم نہیں کرتا تو قانون اس کو کوئی رعایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے قادیانی پہلے آئین کو مانے تو ہم اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، اپنے مذہب کا کوئی بھی اور نام رکھ لیں، اپنے معاملات جو ہیں مذہبی ان کا کوئی بھی اور نام رکھ لیں، پھر ہم اس پہ ان کو جو دیگر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں پھر ہم وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آج کے دور کی بات ہے۔ اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھیں، مسلمہ کذاب سے لے کر بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے، تو کبھی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کوئی معافی نہیں دی گئی، بالکل معافی نہیں دی گئی، ان کو تحطیع کیا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا۔ لیکن جو ہمارے علماء کرام 74 کی اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، عالمی حالات، یو این او کے کنونشنز، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ آئینی ترمیم کو مانیں، ہم آپ کو اقلیتوں کے حقوق دیتے ہیں۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ یہ آدھی بات پروڈیوس کرتی ہیں کہ جی آپ کے علماء کرام نے کہا تھا آپ کو حقوق دیتے ہیں، آپ اب کیسے انکار کرتے ہیں؟ بھی انہوں نے آپ آدھی بات، انہوں نے کہا تھا اگر آپ آئین کی ترمیم کو مانیں تو پھر ہم آپ کو اقلیتوں کے حقوق دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو باقی باتیں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔